نازک وہ چھلکا ہے، وَتَحْتَ الْجِلْدِ الرَّقِيقِ ذَهَبَةٌ مَائِعَةٌ وَفِضَّةٌ ذَائِبَةٌ، اور اس پتلی وہ جھلی یا اس نازک چھلکے کے نیچے ایک بہنے والا سونا اور چاندی ہے. فَلَا الذَّهَبَةُ الْمَائِعَةُ تَخْتَلِطُ بِالْفِضَّةِ الذَّائِبَةِ، نہ یہ مائع سونا اس مائع چاندی سے جا کے ملتا ہے، نہ یہ مائع چاندی اس کے ساتھ جا کے ملتا ہے. یہ بالکل ایک دوسرے سے متصل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سفیدی اور زردی بالکل ایک دوسرے سے متصل ہیں، اور قدرت نے ان دونوں میں ایسا حجاب رکھا ہے کہ نہ اس کا کوئی قطرہ ادھر جاتا ہے نہ اس کا کوئی قطرہ ادھر آتا ہے. فرمایا یہ ایک دوسرے کے اندر نہیں جاتے. فَهِيَ عَلَى حَالِهَا، یہ انڈا اسی حالت میں رہتا ہے. لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن حالها، یہ اندر سے آج تک کسی نے نکل کے اندر کی کوئی رپورٹ نہیں دی کہ اندر کیا ہو رہا ہے جی. اور ولا دخل فيها داخل مفسد فيخبر عن فسادها، اور نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا ہے کہ وہ اندر کی صورتحال، اندر کی بگاڑ یا بتائے کہ اندر سڑ گیا ہے، خراب ہو گیا ہے. لا یدری یا لا یدرا للذکر خلقت ام للانثی، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس انڈے کو نر کے لیے بنایا گیا ہے یا مادہ کے لیے بنایا گیا ہے. ماشاءاللہ. تنفلق عن مثل الوان الطواویس اطار لها مدبرا، جی اور اس سے کسی سے مور نکل رہا ہے، کسی سے کبوتر نکل رہا ہے، کسی سے کوئی کبوتر، کسی سے کوئی پرندہ، کسی سے کوئی پرندہ. اطار لها مدبرا، کیا خیال ہے تیرا؟ کوئی مدبر ہے جو اس اندر کے انڈے کے اندر وہ تدبیر کرتا ہے. یہ سارا پیچیدہ نظام خود سے ہو رہا ہے. روایات میں لکھا ہے کہ چند لمحوں کے لیے اس نے اپنا سر جھکایا اور اپنے غلط عقیدے سے دستبردار ہو گیا. کچھ تھے ابن ابی الاوجاع کے بارے میں ہے کہ ہر دفعہ امام اس کو شکست دیتے تھے، لیکن تا آخر یہ اپنے اس داہی عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا. میں نے پڑھا ہے جب خلفائے بنی عباس کے دور میں اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کی پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اس نے یہ اعلان کیا، جب وہ زندگی سے مایوس ہوا کہ اب مجھے یہ پھانسی پر چڑھا دیں گے، اس نے اعلان کیا، بڑا لمبائی فکریہ ہے مومنین کے لیے. اعلان کیا دیکھو اب جب میرے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، سنو میری خدمات. کہا میں نے 4000 روایات تمہاری کتب احادیث میں اپنی طرف سے بنا کے منگرت اس میں شامل کی ہے. حرمت فیہا الحلال وحللت فیہا الحرام. ان 4000 کے نتیجے میں نے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال قرار دیا ہے. بعض روایات میں ہے جس کی شرعی ذمہ داری وہ افطار ہو اس کی میں نے روزے کو ثابت کیا ہے، اور جس کی ذمہ داری روزہ ہے اس کے لیے میں نے افطار کو ثابت کیا ہے. کسی روایت کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ یہ ابن ابی الاوجاع کی من گھڑت روایت ہے جی. یہ اس جنگل کے اندر سے، میں یہ کتب احادیث کو میں جنگل کا نام دیتا ہوں، اس جنگل کے اندر سے یہ تشخیص دینا کہ یہ صادق آل محمد کا فرمان ہے اور یہ ابن ابی الاوجاع کی خود سختہ روایت ہے، یہ اس عظیم مجتہد آیت اللہ العظمی خوئی کا کارنامہ ہے جو علم رجال کی موضوع پر 24 جلد کتاب لکھتا ہے. 24 جلد کتاب کے اندر راویوں کے حالات زندگی ہیں. یہ حروف تہجی کے حساب سے الف سے یہ تک وہ شروع کرتے ہیں. یہ راوی شیعہ تھا، یہ سنی تھا، یہ سنی تھا مگر سچ بولتا تھا، یہ شیعہ تھا مگر جھوٹ بولتا تھا. ہم سنی سچ بولنے والوں کی روایات کو لیتے ہیں، وہ بھی سچ بولنے والے شیعہ کی روایات کو وہ لیتے ہیں. یہ عام آدمی کا وہ کام نہیں ہے. یہ
کل پرسوں اسلام آباد میں ایک بندے نے ایک مجھ سے مسئلہ پوچھا، اس کی وضاحت طلب کی. وہ مسئلہ ویسا تو کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جائے. اور میں اس لیے اس کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک آئیو کے سینئر برادر کے سامنے جب یہ مسئلہ بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. آئیو کے برادران جن کی کلاسیں ہوتی ہیں، دروس ہوتے ہیں، وہ اگر پہلی دفعہ سن رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان ہوں جنہوں نے پہلی دفعہ بھی نہ سنا ہو. اس نے مجھ سے آ کے پوچھا، یہ جو مسئلہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی سے غیر فطری کام انجام دے، قوم لوط والے گناہ کا مرتکب ہو، تو جو مرتکب ہوگا اس کے اوپر اس مفعول کی ماں، اس کی بہن اور اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اچھا، کہا کہ اس کو میں نے پڑھا ہے، اس کو توضیح المسائل کے اندر پڑھا ہے، وہ ساری تفصیل بھی پڑھی ہے کہ کس صورت میں وہ حرام ہوں گی، بالغ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. کہا اس سلسلے میں کوئی روایت ہے؟ روایت نہیں. اگر روایت نہ ہو تو ہمارے فتوا مراجع سے اپنے ثوابدید سے وہ نہیں وہ فتوا دیتے. اچھا، مجھے اس کا حوالہ چاہیے. وہ میرے پاس وسائل شیعہ کی وہ جلد نہیں تھی کتاب النکاح والی، کتاب جواہر الکلام سے میں نے وہاں دیکھا انہوں نے 3 روایتیں، وہ وسائل شیعہ کی 15ویں باب کی روایت نمبر 247 غالباً، وہ میں نے اس کو متن کا ترجمہ اس کو میں نے ٹیلی فون پر سنایا. وہ پھر بھی قائل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. کہا اچھا، امام جعفر صادق کے علاوہ امیر المومنین نے بھی یہ فرمایا ہے. میں نے یہ بات میں نے یہ روایت سنائی. امام جعفر صادق اپنی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام جعفر صادق جو فرماتے ہیں وہ اپنی ثوابدید سے فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق جو کچھ فرماتے ہیں وہ رسول خدا کا کلام ہوتا ہے، اور رسول خدا کا کلام قول اللہ ہوا کرتا ہے. میں نے کہا کوئی لچک نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے. اچھا، اپنے وہ معاشرتی مشکل پیش کرنے لگا. اچھا، مسئلہ ایسا ہے کہ وہ جس خاتون سے میری منگنی ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بھائی جو ہے اس کی منگنی ہوئی ہے میری بہن کے ساتھ. میں اب یہ کیسے بتاؤں اپنے والدین کو؟ میں نے کہا نہ بتاؤ، یہ کہو کہ یہ رشتہ مجھے پسند نہیں ہے. جگہ اگر میں وہ رشتہ نہیں لیتا تو اس کا بھائی میری بہن کا رشتہ نہیں لیتا. نہ لے. پھر کہنے لگا ابھی بھی وہ قائل نہیں ہے. پھر کہنے لگا اچھا، پھر یہ روایت اگر موجود ہے تو اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا دیکھو، اجتہاد کی ضرورت اگر نہ ہوتی تو تجھے میرے پاس نہ آنا پڑتا. جی، تو کس طرح روایات کے اندر سے فقہی احکام کو، اپنی شرعی ذمہ داریوں کو حاصل کر سکتا ہے؟ جس کو کتاب کا نام بھی نہیں آتا، اس کو بتایا کہ کتنا پیچیدہ کام ہے کہ صحیح روایت کو غلط روایت سے تشخیص دی جائے. اس عظیم مجتہد کا کام ہے. میں نے من باب نمونے کے طور پر آیت اللہ خوئی کا نام لیا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ معجم رجال الحدیث کتاب لکھی ہے، 24 جلد کتاب راویوں کے حالات زندگی پر. ہمارے علماء کرام یہ اس قسم کے مراجع اعظام اس قسم کی کتابوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. کوئی روایت ان کے سامنے آتی ہے، 2 3 4 5 6 راویوں کے توسط سے اگر یہ بات امام تک پہنچتی ہے، ایک راوی کے حالات زندگی کو اس 24 جلد کتاب میں پڑھتے ہیں، پھر جا کے تشخیص دیتے ہیں کہ یہ ابن ابی الاوجاع کی خود ساختہ روایت ہے اور یہ صادق آل محمد علیہ السلام کا کلام ہے. ابن ابی الاوجاع یہ آخر تک یہ مرتد مرا، یہ ایمان نہیں لایا. یہ سعادت بدور بادونیس. تو یہ ایک محاذ تھا، اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کام کیا، جہاد کیا. اور